آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل SA قاسمی آفیشیل۔ Like, subscribe and press the bell icon for new updates. تو یہ ادارہ تقریباً 1980 سے آج تک اپنے مقاصد میں بھرپور طریقے سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے راستے طے کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے حضرت مولانا مفتی مقبول احمد صاحب ہے، جو اس ادارے کے پرنسپل ہے، اس ادارے کے محتمم ہیں۔ انہی کے نگرانی میں ابھی ساری چیزیں چل رہی ہے اور الحمدللہ ابھی یہاں ہماری حاضری ہوئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج یہاں ایک بچے کا پروگرام رکھا گیا ہے اور اس میں بھرپور طریقے سے بچے اپنا حصہ لے رہے ہیں، اپنی دینی صلاحیتوں کو، علمی صلاحیتوں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہ پورے طریقے سے ہمارے علماء کرام کی تشریف آوری بھی ہے اور یہ بحسن بخوبی اچھے طریقے سے الحمدللہ سن رہے ہیں اور بڑے دل جمعی کے ساتھ بچوں کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ بچے آئیے اب ہم چاہیں گے کہ ہمارے مفتی صاحب یہاں کے متعلق کچھ گفتگو فرمائے۔ ہمارے مفتی صاحب یہاں کے صاحب آج کا یہ پروگرام الحمدللہ بچے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، دل جمعی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور الحمدللہ وہ پیش بھی کر رہے ہیں اپنا پروگرام۔ کس نوعیت کا یہ آج کا پروگرام؟ یہ آج کا پروگرام ہے، اصل میرا مقصد تھا کہ بچوں کے علم اور اس کے حوصلہ میں اضافہ ہو۔ اسی مقصد کے لیے ہم بچوں کو یہ تقریری پروگرام رکھوائے ہیں تاکہ اس کی صلاحیت میں نکھار پیدا ہو۔ الحمدللہ بچے کافی محنت کیے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے آنے والے وقت میں جو عام طور پر حفاظ کرام صحیح سے کھڑے ہو کے بول نہیں سکتے، میرا بچہ ایسا نکلے جو امامت ہو یا تعلیمی لائن ہو، ہر جگہ میرا بچہ کامیاب ہے۔ اسی مقصد کے لیے ہم ایک پروگرام یہ رکھوائے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ اچھے طریقے سے پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ عام طور پر جب ایک مدرسے سے بچہ فارغ ہوتا ہے، تقریر کرنا مجمع کے سامنے اس کے لیے ایک چیلنج بن کے آتا ہے، جو کہ سامعین ہوتے ہیں، مجمع ہوتا ہے لوگوں کا، ان کے اندر ڈر پیدا ہوتا رہتا ہے ہم کیا بات کریں، کس طرح بات کریں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کے پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ پروگرام کے ذریعے سے ان بچوں کے اندر یہ ساری چیزیں ختم ہونے کے لیے کہاں تک کارگر ہو سکتا ہے؟ یہ اگر اس انداز سے مدارس والے تھوڑی فکر لیں کہ بچوں میں یہ امنگ پیدا کریں تو جو حفاظ حضرات کہیں مسجد وغیرہ میں امامت کے لیے منتخب ہوں تو ان کو تقریر میں دقت نہیں ہوگی، چونکہ ہم فیلڈ کے آدمی ہیں تو اکثر جگہ ائمہ کے بارے شکایت ملتی ہے کہ 2 لائن بول نہیں سکتے ہیں، نیا موضوع نہیں لے سکتے ہیں، اکثر جمعہ میں بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ تو اسی سب مقصد کے پیش نظر بچوں کو ترغیب دینے کے لیے انعام وغیرہ بھی ہم رکھے ہیں، کافی اچھے خاصا انعام رکھے ہیں تاکہ یہ بچہ کسی طرح کسی میدان میں ہو تو دقت میں نہ ہو اور یہ بچہ ہمارا کامیاب ہو۔ اسی مقصد کے پیش نظر اس انداز سے محنت کی ہے۔ کسی بھی میدان میں آ جائے وہ اپنے ساری دل جمی کے ساتھ وہ پروگرام کو پیش کریں گے۔ جی ہم دیکھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ بچے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ بھی ابھی الحمدللہ 90 کے آس پاس ہے اور بچہ استاد اور باورچی وغیرہ لے کر 110 105 108 115 اتنے کا کھانا بنتا ہے۔ خیر جب یہ بات آئی ہے مفتی صاحب ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ذرا سا آپ یہ بتا دیں کہ اس ادارے میں چونکہ بعض لوگ کے ذہن میں بات آتی ہے کہ وہ جامعہ اسلامیہ میں ہم دیکھے تھے وہاں پروگرام ہو رہا تھا، تو وہاں کہاں تک کی تعلیم ہوتی ہے، کیا تعلیم ہوتی ہے اس ادارے میں؟ ایسے تو پرانا ادارہ ہے لیکن ہو سکتا ہے کسی کے دل میں جو یہ ویڈیو کو دیکھیں گے ان کو لگے کہ بھائی یہ نیا کہاں ہے، تو کہاں تک یہاں تعلیم اصل میں جب ہم لوگ یہاں سے نکل گئے تو تعلیمی نظام کافی نیچے آ گیا۔ ابھی ہم اپنے طور پر محنت کر کے حفظ کے جتنے بڑے بچے ہیں سب بچوں کی اردو ہم اپنے پاس رکھے ہیں اور ان کا رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے پہلے عربی کا نظام تھا اور بچے عربی سوم تک بچے یہاں پڑھتے تھے، اس انداز کے ساتھ ہم بچے کو لے جائیں۔ ویسے اس سال ایک بچی ہے جو میری ہی بچی ہے، وہ عربی کی اکثر کتابیں قدوری، مشکات، ترجمہ قرآن پاک، اس کو اپنے سے ہم ابھی اس سال عربی کا نظام اس انداز سے ہم پڑھا رہے ہیں۔ ہوتی ہے اگر کوئی یہاں سے
तैयारी करें या फिर अरबी अव्वल हो या अरबी दोम हो, अरबी सोम हो, अरबी की तैयारी करके वो चाहे कि हम दूसरे इदारे में जाएं, दाखिला लें, वहाँ हम इम्तहान दें, दाखिला इम्तहान दें, तो उसके लिए यहाँ पढ़कर तैयारी करने में कितना ज़्यादा सहूलतें हैं और उनको कितना ज़्यादा यहाँ उस तैयारी के बुनियाद पर दूसरे इदारे में जाने में वो अपने आप में पुख्तगी महसूस करते हैं। काफ़ी नुसरत मिलेगी, इसलिए कि सारी किताबें दस्तयाब हैं, उस्ताद भी हैं, सब काफ़ी फ़िक्रमंद हैं, अपने हम हमेशा चौकन्ना रहते हैं। तो बच्चे जो इससे पहले एक बच्चा अरबी चहारूम के जो किसी दूसरे मदरसे में दाखिले ही के ख्वाहिशमंद थे, तो वो यहाँ आए थे, तो उसको वो शरह जामी और इसी तरह कंजुद दक़ाइक़, शरह बकाया वगैरह उसको लेकर चले थे ताकि ये बच्चा उस काबिल हो जाए। लेकिन लॉकडाउन में जो निज़ाम बच्चों का गड़बड़ाया, तो लॉकडाउन में निज़ाम गड़बड़ाने की वजह से कुछ दिन तक तो वो ठीक रहे, लेकिन फिर वो फिसल गए वो बच्चा और संभल नहीं। ये अफसोस की बात। जी, बहुत हम कोशिश किए, बहुत कोशिश किए, सारी किताब अपनी मेहनत करके पढ़ाते थे, सारी किताब शरह जामी, कंजुद दक़ाइक़ और ये कुतबी, ये सब अपने ही पढ़ाते थे। ये सारी किताबें तो बड़ी कठिन है, खास तौर से कुतबी तो चुके मशहूर है, मंतिक की किताब इतनी ज़्यादा मशहूर है कुतबी, और बहुत सारे लोगों को तो वो बाउंस के तरीके से निकलता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन किताबों की भी तैयारी। जी जी जी, ये तो आपकी दुआ है और बस, और कुछ नहीं, अल्लाह वालों की दुआ का समरा है, वरना हम क्या हैं, क्या मेरी हकीकत है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, और ये हम चाहेंगे कि हर इदारे में इस तरह का प्रोग्राम हो, मुसाबका हो, बच्चे के अंदर इल्मी सलाहियत उजागर करने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और यकीनन उनके अंदर जो डर और खौफ होगा इंशाल्लाह इससे ऐसे प्रोग्राम भी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम कहें ना कि एक जगह हम गए तो मालूम हुआ कि इमाम साहब अक्सर जुमा में खड़े ही नहीं होते हैं। हमको बड़ा अफसोस आया कि भाई हम वजह मालूम किए, तो वजह मालूम हुआ तो यही कि इमाम साहब हाफिज है। तो हमको बेचैनी हुई कि हम क्या शक्ल करें कि बच्चों में उमंग पैदा करके बच्चे को इस काबिल बना दें, ताकि अगर बच्चा इमामत के शोबे में भी जाए तो ये दिक्कत महसूस नहीं हो। आपने अभी देखा कि हज़रत मौलाना मुफ्ती मकबूल अहमद साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया ने इदारे के हवाले से बहुत सारी बातें कही है। हम आपको बताते चले कि आज जो हमारे यहाँ पर हाज़री हुई, और आज जो ये मुसाबक़ा बच्चे का तकरीरी इनामी मुसाबक़ा जो आज चल रहा है, ये यकीनन बच्चे के अंदर एक इल्मी बेदारी पैदा करने के लिए बहुत बड़ा कारआमद ये ज़रिया बन सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें, जिनकी सदारत में आज का ये प्रोग्राम हो रहा है, जनाब मुहिब्बुर रहमान अजनबी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की सदारत में आज का ये प्रोग्राम चल रहा है, और बड़े अच्छे अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है ये प्रोग्राम। आइए हम चाहेंगे कुछ उनसे भी गुफ्तगू की जाए, कुछ बातें की जाए। और सबसे पहले आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे कासिमी ऑफिशियल में खैर मकदम है। आज का ये प्रोग्राम जो आपके सामने ही हो रहा है और आपकी सदारत में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो ये प्रोग्राम बच्चे के लिए कितना ज़्यादा कारआमद है, आगे आपका क्या मिशन है, ज़रा हमारे ऑडियंस को ये सारी जानकारी आप देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी चैनल का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी कीमती वक्त जामिया इस्लामिया फुलवड़िया को दिया। तालीम, दीनी और दुनियावी तालीम इंसान की एक ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा। जिस तरह से दीनी तालीम, उसी तरह दुनियावी तालीम हम अगर अपने बच्चों को अगर देंगे तो आने वाला दिन हमारे लिए एक बेहतर समाज बनेगा। हालात ऐसे आ रहे हैं दुनियावी तालीम में, मैं तो सारे मदारिस में जा करके देखता हूँ कि दिन ब दिन वो घटता जा रहा। वो वक्त दूर नहीं जब हमारी दो ज़रूरियात जो अपनी ज़िंदगी में है, एक ज़िंदगी की ज़रूरियात वो है जो हमें नमाज के लिए इमामत की ज़रूरत पड़ती है, दूसरी ज़रूरियात हमें जनाजे की नमाज के लिए ज़रूरत पड़ती है, और एक ज़रूरियात हमें अपने बच्चियों की निकाह के लिए ज़रूरत पड़ती है, जिसमें उलमाए कराम जो मदरसे से पढ़े हुए बच्चे ही
ہی اس کو جو ہے اس کام کو انجام دیتے ہیں، مگر دھیرے دھیرے یہ تعداد گھٹتی جا رہی ہے، تو آنے والا دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اس سے محروم ہو جائیں گے، اور یہ سارے تینوں کام جو میں نے آپ کے چینل کے معرفت میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے ہم لوگوں کو بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے، جبکہ دنیاوی تعلیم بھی ہمارے سماج میں بہت ہی گھٹتی جا رہی ہے، برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، مگر یہ تعلیم اگر ہم غور فکر ہر لوگ نہیں کریں گے تو آنے والا دن ہمیں بہت برا دیکھنے پڑے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ سماج کرے گی، ہم سوچتے ہیں سرکار کرے گی، مگر یہ ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میں ہر فرد اپنے گھر سے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم میں پورا کا پورا حصہ دیں، اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری چھوٹے سے انسان کی بات کو اگر ہو سکے تو عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین کرام، انہوں نے بہت قیمتی باتیں بتائی۔ یقیناً دونوں تعلیم آج کے دور میں نہایت ہی ضروری ہے، جہاں ایک طرف ہم اپنے دین کی بقا کے لیے، اپنے ایمان کی بقا کے لیے ہم دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کراتے ہیں، وہیں دوسری طرف جو اسباب زندگی ہے اور جو دین کے معاملے میں کام آنے والی چیزیں ہیں، ہمیں اس کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ آئیے ناظرین کرام، ہم کچھ جناب عبدالقیوم صاحب سے بھی جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ بس آج بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ کے صدر میرے دوست بھائی محسن الحاج محب الرحمان اجنبی صاحب نے جو ساری بات کہا، انہی کے دوارا میں یہ سب کام کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آپ تمام حضرات کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ناظرین کرام آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔